अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से दबाव है कि वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और कल भी मैंने जैसे ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान अम्बेसडर आसिफ दुरानी ने अब ये इल्ज़ाम आयद किया है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान के ज़ेर कंट्रोल है। और उन्होंने ये भी दावा किया और इल्ज़ाम आयद किया कि अफ़गान तालिबान बाकायदा तौर पर उनको इजाज़त देते हैं कि वो सरहद क्रॉस करते हैं पाकिस्तान की, यहाँ पर अटैक करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और ये बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उस पर काफ़ी मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। अब अफ़गान जो तालिबान की हुकूमत है वो यकीनी तौर पर दबाव में तो है, लेकिन अगर शायद पाकिस्तान का ख्याल है कि उस दबाव की वजह से वो TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, तो जो अभी तक के इंडिकेशंस हैं ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इनफैक्ट जो अफ़गान तालिबान है अब अपने जो उनसे मुंसलिक जो मीडिया है उन्होंने एक नया बयानिया तरतीब देना शुरू कर दिया है। और वो बयानिया क्या है, पहले तो बयानात की हद तक जब TTP की बात होती है तवातुर से जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है वो ये कह रहे हैं कि जो अफ़गान तालिबान का जो TTP का प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है। इवन सिराजुद्दीन हक्कानी जो अभी इंटरम वज़ीर दाखिला हैं अफ़गानिस्तान के और हक्कानी नेटवर्क के सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा कि अफ़गान जो TTP वाला मामला है ये तो अगस्त 2021 जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए उससे पहले का है। और इसके हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। इसी तरह से उनके जो अबूरी वज़ीर आज़म हों या वज़ीर ख़ारजा हों, तमाम जो उनकी लीडरशिप है वो ये कहती है कि TTP वाला जो मामला है ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। लेकिन अब उनके साथ उन्होंने एक और जो नया बयानिया तरतीब दिया है अपना जो उनसे जो मुंसलिक मीडिया है उसमें ये वो कहते हैं कि ये जो दाइश खुरासान दहशतगर्द तंजीम है ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, यानी कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हैं ये दाइश की हिमायत कर रही हैं और दाइश के ज़रिए अफ़गानिस्तान के अंदर ये डिस्टेबलाइज कर रहे हैं हमें। और ये अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो बराह रास्त तो नहीं कह रही, बल्कि जो अफ़गानिस्तान या अफ़गान तालिबान से जो मुंसलिक मीडिया है उसके ज़रिए इस तरह की ख़बरें वहाँ पे चलाई जा रही हैं। और यकीनी तौर पर जो अफ़गान मीडिया अफ़गान तालिबान के मौक़िफ़ की तर्जुमानी करता है तो ये इतना मुश्किल नहीं है ये कंक्लूजन ड्रॉ करना कि बुनियादी तौर पर वो एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत ये काम कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान उनके ऊपर ये दबाव डाल रहा है कि आप TTP को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहे, तो उसको काउंटर करने के लिए उल्टा वो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि हम दाइश खुरासान को सपोर्ट कर रहे हैं। और दाइश की अगर आप बात करें तो अफ़गान तालिबान ने इक़्तिदार में आने के बाद अगर किसी एक ग्रोह के ख़िलाफ़ संजीदगी से कार्रवाई की है तो ऑब्वियसली वो दाइश खुरासान है, क्योंकि दाइश को वो अपना नंबर 1 एनिमी समझते हैं। लेकिन अब उसके अंदर ये जो नया एलिमेंट उन्होंने शामिल किया है कि दाइश को कहीं ना कहीं वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उनको वो सपोर्ट कर रही हैं। तो ये उनका जो इल्ज़ाम है, ये जो हकीकत या जो ये कितनी हकीकत के करीब है, आई थिंक ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि दाइश की अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर दाइश में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, और उसमें जो कई पाकिस्तानी हैं वो भी इस दाइश जो खुरासान जो तंजीम है उसका हिस्सा है। और बहुत से ऐसे लोग जो पहले कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हिस्सा रहे या इससे जुड़ी जो दूसरी तंजीमें थी उसका वो हिस्सा रहे और बाद में उन्होंने दाइश को ज्वाइन कर लिया। क्या वाकई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हैं या पाकिस्तान के कोई सिक्योरिटी इदारे दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं? तो उसके लिए आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दाइश की ज़्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन हमने ये देखा है कि दाइश ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कई जो बड़े वाक़यात हैं उसमें उसमें वो मुलविस रहे हैं। और ख़ास करके दाइश और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या इससे जुड़े जो दूसरे ग्रोह हैं, बुनियादी फ़र्क ये है कि TTP आम तौर पर या मोस्ट ऑफ द टाइम
وہ جو سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں یا جو اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں، اس طرح کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کی وہ ذمہ داری لیتے ہیں. لیکن دوسری طرف داعش کا اگر آپ دیکھیں، وہ اس کے اندر ایک سیکٹرین ایلیمنٹ بھی ہے. کسی جو مذہبی اگر کوئی اجتماع ہے اس کو نشانہ بنانا، مساجد کو بھی ایون نشانہ بنانا، اس طرح کے جو واقعات ہیں جو پاکستان میں ہوئے ہیں. ایون ابھی بھی بلوچستان میں 12 ربیع الاول کو JUIF کی ریلی میں ایک جو بڑا واقعہ اور دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں درجنوں لوگ جو ہیں ان کی جانیں اس میں ضائع ہوئیں، خودکش حملہ تھا. اس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی. اور عام طور پر اس طرح کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں جس میں سویلین کی کیجولٹی زیادہ ہوتی ہے، جس میں مذہبی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو جو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری داعش جو ہے وہ قبول کرتی ہے. اور اگر تو پاکستان یا پاکستان کے ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کارروائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اور امپورٹنٹلی جو پاکستان کے اندر جو ملیٹنسی کو اور ان چیزوں کو لوگ جو فالو کرتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ جو پاکستان مخالف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، عام طور پر یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اور ایک اس کے اندر ایلیمنٹ یہ بھی شامل ہے کہ کیونکہ جو TTP ہے، اگر وہ کسی پبلک پلیس کو نشانہ بنائے، کسی مذہبی عبادت گاہ کو نشانہ بنائے جس میں انسانی جانوں کا زیاں ہو، تو اس میں پھر ان کے اوپر بہت زیادہ ایک دباؤ آتا ہے پاکستان کی طرف سے بھی اور افغان طالبان کی طرف سے بھی. تو ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ شاید جو داعش ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں TTP کے لیے ہی کام کرتی ہے. فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے جو رول ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. یعنی کہ داعش جو ہے وہ پبلک پلیسز پہ جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ حملہ کرے گی لارج سکیل پر جو ٹیرر پھیلانے کے لیے اس طرح کے جو ٹارگٹس ہیں ان کا انتخاب کرے گی. جبکہ دوسری طرف جو TTP ہے یا اس سے جڑے جو گروہ ہیں وہ نشانہ بنائیں گے عام طور پر جو سیکیورٹی فورسز ہوں، جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہوں، ان کو وہ نشانہ بنائیں گے اور تاکہ ان کے اوپر تنقید نہ آئے. اور اگر آپ یہ دیکھیں، یہ بڑی کمپلیکس اور پیچیدہ صورتحال ہے. جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، TTP بہت سے حملوں کی ذمہ داری قبول بھی کرتی ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں ایک نیا گروہ جو ہے تحریک جہاد پاکستان کے نام سے بھی سامنے آیا، جس نے میاں والی ایئر بیس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اور بلوچستان میں اس سے پہلے یوب گیریزن میں وہاں پر حملہ ہوا، اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کی. تو یہ ایک نیا گروپ ہے. اس سال فروری میں پہلی دفعہ اس گروپ کا نام سنا گیا. اس کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس سے کوئی واقف نہیں ہے، اس کو کون لیڈ کرتا ہے nobody knows about it. لیکن جو ان کا طریقہ واردات ہے یا جس طریقے سے وہ آپریٹ کرتے ہیں وہ بالکل سملر ہے TTP کے. اسی طرح کی سوفسٹیکیٹڈ وہ کاروائیاں کرتی ہیں، اسی طرح کے وہ ہائی ویلیو جو ٹارگٹس ہیں ان کو وہ نشانہ بناتے ہیں. تو ایک جو اسیسمنٹ یہ بھی ہے کہ جو تحریک جہاد پاکستان ہے، اگین یہ TTP کا ہی ایک نیا دھڑا ہے، نیا گروپ ہے. اور اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ جو حملے ہیں وہ TTP خود اس کی ذمہ داری لے اور کچھ کی تحریک جہاد لے تاکہ اگین جو کویسچن ہے کہ TTP کے اوپر دباؤ نہ آئے افغان طالبان کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے. مطلب جو الٹیمیٹ جو ان کا آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں ان کو نشانہ بناتے رہیں، لیکن اس طریقے سے نشانہ بنائیں کہ افغان طالبان جو ان کی میزبانی کر رہے ہیں ان کے لیے مشکلات نہ ہو، ان کے اوپر بھی دباؤ نہ آئے. لیکن جو پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ہیں، جو سیکیورٹی فورسز ہیں، obviously یہ اس طرح کی جو گیمز ود ان گیمز جو کھیلی جا رہی ہوتی ہیں اس سے بخوبی واقف ہوتے ہیں. تو اس لیے آئی ایم شور کہ اس کا توڑ کرنے کے لیے بھی مختلف جو تدابیر ہیں وہ بھی کی جا رہی ہوں گی. لیکن یہ جو ایک نیا ایلیمنٹ اب اس میں شامل ہوا ہے کہ اس بیانیے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے افغان طالبان کی طرف سے. جو داعش ہے اس کو کہیں نہ کہیں پاکستان کے خفیہ ادارے سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے ایک اٹیمپٹ ہے اس دباؤ کو ڈیفلیکٹ کرنے کی جو اس وقت ان کے اوپر ہے کہ وہ TTP کے خلاف کارروائی کریں. کیونکہ جیسے پاکستان اگر ماضی میں بند کمروں میں یہ کہتا تھا کہ TTP کو کہیں نہ کہیں افغان طالبان سپورٹ کر رہے ہیں، اب وہ بات
آن ریکارڈ بھی کہتے ہیں۔ آصف درانی صاحب کا جو بیان ہے، میں نے خبر بھی کی تھی، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ افغان طالبان کے زیر کنٹرول ہے، یعنی کہ وہی ان کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ٹی ٹی پی پاکستان میں کوئی حملہ کرتی ہے تو اس میں یقینی طور پر جو ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے یا ایک جو اپروول ہے افغان طالبان کی، وہ اس میں شامل ہے، جس سے یقینی طور پر جو پاکستان اور افغانستان کی جو تعلقات ہیں اس میں ایک اور جو کمپلیکیشن جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہوتا ہے، نو بڈی نوز۔ باوجود اس کے کہ اس وقت جو ٹینشن چل رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، جو چینل آف کمیونیکیشنز ہیں بٹوین دا ٹو کنٹریز، وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ جو افغانستان کے انٹرم کامرس منسٹر ہیں، وزیر تجارت ہیں، وہ ان دونوں پاکستان کے دورے پر ہیں۔ ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ پاکستانی حکام سے انہوں نے بات کی، جس میں ریجنل کنیکٹیوٹی اور تجارت کے حوالے سے بات کی گئی۔ لیکن افغانستان کی حکومت کی طرف سے جو بیان سامنے آیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تجارت اور خاص کر کے وہ غیر قانونی طور پر افغان شہری جو پاکستان میں مقیم تھے، ان کو پاکستان واپس بھیج رہا ہے۔ ان کے جو اثاثے ہیں ان کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے میکنزم کے اوپر بات ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے افغان شہری جو سالہ سال سے پاکستان میں مقیم تھے، ان کی یہاں پہ جائیدادیں بھی ہیں، ان کے یہاں پر ایسٹس بھی ہیں، اور ایک جو ایشو سامنے آ رہا تھا کہ جن لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے غیر قانونی طور پر جو مقیم تھے، ان کے اثاثوں کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے شاید کوئی اس طرح کا میکنزم نہیں ہے۔ تو چینل آف کمیونیکیشن اپنی جگہ پر ابھی بھی کہیں نہ کہیں قائم ہے، لیکن جو میری پاکستان کے حکام سے بات ہوئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات کا انحصار جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ زبانی باتیں نہیں بلکہ پریکٹیکلی وہ کون سے اقدامات لیتے ہیں جس سے ٹی ٹی پی کی جو تھریٹ ہے اس کو وہ نیوٹرلائز کریں گے۔ ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ افغان طالبان کی حکومت اس طرح کی کوئی بھی کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔